أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو. اور ہم نے پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے. اور تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا، بہت بڑا رحمت کرنے والا ہے. جو کوئی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں. جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. سورہ کہف کی آیات نمبر 54 سے لے کر کے 59 تک آپ کے سامنے ایک پورا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کئی مضامین کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے اندر مختلف قسم کی مثالیں، مختلف قسم کے واقعات اور دلائل اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگ ان قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی طرف آ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بلائیں گے اور بلا کر کے ان سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، پیغمبر کو بھیجا، تم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پیغمبر کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہا؟ تو وہ کہے گا کافر کہ یا اللہ آپ نے پیغمبر کو بھیجا، میں نے پیغمبر کی اطاعت کی، پیغمبر کو مانا، ان کی باتوں پر عمل کیا،
اور قرآن پاک کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے نام اعمال کو دیکھو، تمہارے نام اعمال کے اندر کیا ہے؟ تمہارے نام اعمال تو بالکل سیاہ ہیں، کانے ہیں، تم نے دنیا کے اندر کیا کیے؟ فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے لکھ رکھے ہیں، ان نام اعمال نامے کا مطالعہ کرو۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ، یہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے، فرشتوں کو بھی جھٹلا دے گا وہ، اور جو دنیا کے اندر جو اعمال نامے کیے تو ان تمام نام اعمال کا وہ انکار کرے گا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ کفر کیا نہ شرک کیا، فرشتوں نے غلط لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اچھا، یہ اتنے سارے شواہد اور اتنے سارے گواہ ہونے کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ، تو نے ہمیں ظلم سے پناہ دی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں، ہم نے تم کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو وہ کہے گا جب تک ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے تعلق سے گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور سورہ یاسین کے اندر یہ مضمون اللہ نے بیان کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اس کے بعد سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، ہر چیز اس کے خلاف گواہی دے گی، اور ہر چیز کہے گی یا اللہ، اس نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، آنکھوں سے اس نے یہ جرم کیا، زبان سے اس نے یہ بات نکالی، اور کانوں سے اس نے یہ غلط بات سنی۔ جب اس کے اعضاء سارے کے سارے اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ اپنے اعضاء کو ملامت کرنے لگے گا کہ تیری راحت کے لیے، تیرے عیش کے لیے، تیرے آرام کے لیے میں نے یہ کام کیے، تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا۔ تو اعضاء کہیں گے تیری وجہ سے تو ہم ہلاکت میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایک کافر آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو اس طریقے سے وہ بحث کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس طریقے سے وہ کٹ حجتی کرے گا کہ جب تک ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے اس وقت میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ وہ ماننے پر مجبور ہوگا، جب اس کے خلاف اس کے تمام اعضاء گواہی دیں گے تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا۔ اس لیے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ جب دنیا کے اندر ہم جرم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ کوئی چیز گواہی نہیں دینے والی، زمین گواہی دے گی، اور جس جگہ ہم نے جرم کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے جو ہم نے کام کیے ہیں، اچھے کام کیے تو اچھے کاموں کے بعد گواہی وہ چیز دے گی، برا کام ہم نے کیا برے کاموں کی وہ چیز گواہی دے گی۔ تو انسان کو بالکل خبردار رہنا چاہیے کہ رات کی تاریکی میں، کوٹھری میں جو غلط کام آدمی کرتا ہے اس کی گواہی بھی وہ کوٹھری اور وہ جگہ، وہ روم، وہ مکان دے گا۔ تو اس لیے جو ہے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مضمون بیان کیا کہ انسان سب سے بڑا زیادہ جھگڑالو ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی غفلت کا پردہ اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، اس کے کانوں پر پڑا ہوا ہے، اس کے دل و دماغ پر پڑا ہوا ہے۔ اور اخیر آیت جو پڑھی گئی ہے، اس اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا ہے، چونکہ مکہ کے لوگوں سے یہ قرآن مخاطب ہے، اور مکہ کے لوگ ہی مخاطب اول ہیں، ان کے سامنے ہی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، چونکہ مکہ کے مشرکین اور کفار تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کا اور پہلی قوموں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر عذاب آنے والا نہیں، عذاب آئے گا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، عذاب کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب نہیں آئے گا، آئے گا عذاب، اگر یہ نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، تو مکہ کے کفار کو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ عذاب آنے کا ایک وقت مقرر ہے، آئے گا عذاب، تمہارے نہ ماننے اور تمہاری ضد اور ہر درمی کے اوپر تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور یہ مکہ کے لوگ شام اور یمن، کیونکہ یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، تجارتی تھے یہ، اور اپنی آنکھوں سے ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات کو،
ان کے قلعوں کو، ان کے مکانات کو یہ لوگ دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ یمن کا سفر کرتے ہو، شام کا سفر کرتے ہو، اور تم تباہ شدہ قوموں کے احوال کو دیکھتے ہو، ان کے کھنڈرات کو، ان کی نشانیوں کو، ان کی علامتوں کو تم دیکھتے ہو، اور دیکھنے کے باوجود بھی تم ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے ساتھ کیا کیا، قوم ثمود کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، اور قوم لوط کے ساتھ، اور فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، قارون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ تم تو ان کے کھنڈرات کو دیکھتے رہتے ہو اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تو تم لوگوں کو یہ چاہیے کہ تم ان کے کھنڈرات کو، ان کی نشانیوں کو، ان تباہ شدہ قوموں کی جو علامتیں، نشانیاں باقی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے تم لوگ تو ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر تم ہدایت قبول نہیں کرو گے اور نبیوں کی باتوں کو ٹھکراؤ گے، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کرو گے، تو تمہاری گرفتگی اسی طریقے سے ہوگی۔ اور ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، مومنوں کو بشارت سنانے کے لیے اور کافروں کو خوف اور ڈر دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ماننے والوں کو تو جنت کی بشارت سنائی جائے، اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کا ڈر اور خوف دکھایا جائے۔ اس مقصد کے تحت نبیوں کو بھیجا گیا کہ دیکھو جو مان لے، نبیوں کی جس نے اطاعت کی ان کو تو آپ جنت کی بشارت سنا دیجئے، اور جس نے انکار کیا، اپنی ضد پر، عناد پر کینہ دلوں کے اندر بھرے رکھا، ان کے لیے آپ جہنم کی جو ہے ان کو جو ہے خوف دلائیے۔ تو گویا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد ترغیب اور ترہیب، یعنی شوق دلانا مومنوں کو اور کافروں کو ڈرانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مختلف قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔